بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتہائی قابل قدر، لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان اشرف المخلوقات کی اس خوبصورت صفت کو اس وقت محفوظ کر سکتا ہے جب اس کی سوچ بھی اشرف اور ارفع ہو اور اس کے افعال و اعمال بھی اشرف ہوں. اگر انسان اپنے قول و کردار کو اشرف بنا لے تو پھر یہ اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل نفس من بنی آدم سید، فالرجل سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیتہا. ہر شخص سید ہے، سید زادہ ہے، بالفاظ دیگر اسلامی تعلیمات کا شہزادہ ہے. اور عورت اپنے گھر میں سید زادی ہے اور اس مملکہ مصغرہ، اس چھوٹی حکومت جو ایک گھر میں قائم ہوتی ہے، اس کی شہزادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن امت کو ایک پیغام دے رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سکون کا بندوبست فرمایا اور بیوی کا بندوبست فرمایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مودت، الفت اور محبت کا بے مثال رشتہ قائم کیا. ورحمہ، اور جب گھر والی سکون کا منبع و مصدر بن جائے تو پھر گھروں میں محبت باقی رہتی ہے، اور جب گھروں میں الفت اور محبت کی فضا قائم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کی برکھا برستی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان فی ذلک لآیات، یہ جو بات بیان کی گئی ہے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اللہ نے تفکر اور تبصر کی نعمت سے نواز رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین کے حقوق کے متعلق جو اپنی زبان مقدس سے قیمتی جواہر امت تک پہنچائے ہیں، آج انہی کی روشنی میں ہم
آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا چاہیں گے۔ حقوق کا احاطہ، حقوق کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال مبارکہ میں کیا ہے۔ حقوق اس وقت شروع ہوتے ہیں جب کوئی گھر بن جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی گھر بننے سے پہلے بھی کچھ حقوق بیان کیے ہیں جو کہ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اساس اور بنیاد جب مضبوط ہو تو بڑی سی بڑی بلڈنگ بھی بنا لی جائے تو وہ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اگر بنیادوں میں کمزوری رہ جائے تو انسان بڑی بلڈنگ بنانے کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت اور مثالی گھر بنانے کی جو بنیادیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی بنیاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض۔ اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، جس کا دین تمہیں پسند ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ دو بنیادیں، دین اور اخلاق۔ الا تفعلوا، اور اگر تم نے دین اور اخلاق کے معیار کو پسند نہ کیا، دیگر معیارات کو پیش کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو پھر دنیا میں، زمین میں فتنہ برپا ہوگا۔ فتنہ کیا ہوگا؟ علماء اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں، شاید کہ دوبارہ نیک رشتہ نصیب نہ ہو، یہ رشتہ تو آئے لیکن بار بار ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت اور مثالی گھر کی بنیاد بیان کی ہے دین، اخلاق۔